السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ عالمہ حفصہ اصغر۔ میں آپ کو آج بتاؤں گی بندوں کے حقوق۔ بندوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں کہ حقوق کا مطلب ذمہ داری ہوتا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا معاشرہ قائم بنایا ہے، اتنے سارے لوگ آپس میں بنائے ہیں، تو ایک دوسرے کے کچھ نہ کچھ ایک دوسرے پر حقوق رکھیں، تاکہ اگر وہ ان حقوق کا خیال رکھیں گے تو آپس میں ان کے آرام سکون سے اطمینان سے رہ سکیں گے۔ اسی طرح حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سختی فرمائی ہے کہ لازمی ان حقوق کو ادا کریں، کیونکہ فرمایا ہے کہ حقوق جب تک بندوں کے حقوق جب تک بندہ خود معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا جب ہم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے تو ہمارا معاشرہ پرسکون اور اچھا خوش رہ سکیں گے سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا جو حق ہے وہ ہے والدین کا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو والدین کا سب سے پہلا حقوق یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ وہ جیسے بھی ہوں آگے سے آپ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ ان کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ماں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور باپ کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب باپ راضی ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ راضی ہے، اور اگر آپ کا باپ آپ سے ناراض ہے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے ناراض ہے۔ والدین کا دوسرا حق یہ ہے کہ ان کی ہر جائز کام میں ان کی اطاعت کی جائے، یعنی اگر وہ کوئی ایسا کام ہے جو جائز ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کرنے کو تو آپ وہ کریں۔ اگر وہ ناجائز کام میں آپ کو کرنے کو کہتے ہیں تو آپ ان کی اطاعت اس میں نہیں کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر وہ کوئی جائز کام آپ سے کرنے کو کہہ رہے ہیں تو اس کی اطاعت کرنا آپ پر لازم ہے۔ اسی طرح ان سے محبت کرنا آپ کی ان کا حق ہے، یعنی ماں باپ سے محبت کرنی ان کا حق ہے، یعنی ان سے لازمی محبت رکھیں، اور ماں باپ کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھیں، یعنی ان سے عزت، ان سے محبت، ان سے پیار، ان سے عزت سے پیش آئیں۔ ان سے اگر بدتمیزی کریں گے یا ان سے محبت نہیں، نفرت کریں گے تو یہ اچھی بات نہیں ہے، یعنی غلط بات ہے یہ۔ والدین کا حق یہ ہے کہ ان سے عزت و محبت سے اور پیار سے پیش آیا جائے۔ کچھ احادیث میں آتا ہے کہ اگر آپ والدین کے چہرے کو خوشی سے دیکھتے ہیں تو یہ حج عمرے کے ثواب کے برابر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو والدین کے بعد اولاد کے حق ہیں، یعنی جو آپ کی اولاد ہے ان کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ ان کی اچھی تعلیم و تربیت کریں، یعنی اچھے سے اچھا ان کو پڑھائیں، ان کی اچھی تربیت کریں، تاکہ معاشرے میں ایک اچھا انسان آپ دے سکیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس کو بس کھلانا پلانا تربیت نہیں ہے، جب بلکہ ان کی اچھی پرورش کرنا، ان کو ہر چیز سکھانا، اسلام کی تعلیمات دینا، یہ ان کا حق ہے آپ پر۔ اگر آپ ان میں کوتاہی کریں گے تو پھر آپ کی پکڑ ہوگی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اپنی اولاد سے محبت کرنا، یہ بھی ان کا حق ہے۔ ظاہر ہے وہ آپ کی اولاد ہیں تو ان سے محبت کرنا ضروری ہے۔ اچھا، اسی طرح اولاد میں بھی حق ہے کہ آپ ان اولاد میں فرق نہ کریں کہ ایک کو بہت اچھا سمجھ رہے ہیں، ایک کو اچھا نہیں سمجھ رہے، تو یہ اولاد کے درمیان فرق نہ کریں، بلکہ ایک نارمل لے کر ان کو رکھیں کہ جس کا جو حق، جو وہ ہے اہمیت ہے، اس کو اس کی جگہ پر رکھیں۔ ٹھیک ہے، والدین اولاد کے بعد ہمارے پاس حقوق ہیں رشتہ داروں کے۔ رشتہ داروں کا حق یہ ہے کہ ان سے اچھے سلوک سے پیش آیا جائے، ان کی غمی میں، خوشی میں ان کے ساتھ شریک ہوا جائے، یعنی اگر وہ کسی مشکل میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، تب بھی ان کا ساتھ دیں، اور اگر وہ کسی خوشی میں ہے اور آپ کو بلا رہے ہیں تو لازمی آپ کو جانا چاہیے، ان کی خوشی میں شامل ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ وہ خوش ہیں، کیوں خوش ہیں، حسد میں پڑ گئے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کی خوشی میں ان کے ساتھ شریک رہا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ صدقہ دے رہے ہیں کسی غیر کو، تو اس کے مقابلے میں اگر آپ کسی رشتہ دار کو صدقہ دے رہے ہیں، اگر آپ کسی رشتہ دار کو صدقہ دے رہے ہیں تو اس سے دگنا ثواب ملے گا، ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آتے ہیں یتیموں کے حقوق۔ یتیموں کا حق ہے، یعنی یتیم وہ ہوتے ہیں جو نابالغ ہوں اور ان کا باپ جو ہے وہ فوت ہو جائے، لیکن فوت ہونے کے بعد ان کے پاس ان کی جائیداد ہے، وہ بچے نابالغ، ان کو نہیں پتہ کہ ہم مال کہاں خرچ کریں، کہاں نہیں کریں، تو ان کے مال کی حفاظت کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یعنی آپ کے پاس کوئی ایسا یتیم بچہ ہے تو آپ اس کے مال کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جب تک وہ نابالغ ہیں ان کا مال جو ہے وہ حفاظت سے رکھیں، اور جیسے ہی وہ بالغ ہو جائے تو ان کا مال جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھا گھر وہ ہے جہاں پہ یتیم کی پرورش کی جا رہی ہے۔
ٹھیک ہے. اس کے بعد آتے ہیں پڑوسیوں کے حقوق. پڑوسی وہ ہوتے ہیں جو ہمارے ارد گرد رہتے ہیں، چاہے وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ رہ رہے ہوں یا کچھ وقت کے لیے. جیسے ہم کسی گھر میں رہ رہے ہیں، ہمارے آس پڑوس میں لوگ ہیں آگے پیچھے، وہ سب ہمارے پڑوسی کہلاتے ہیں. اور کبھی ہم کسی بس میں سفر کرتے ہیں یا کہیں سفر کے لیے جاتے ہیں، کہیں اسکول تعلیم کے حاصل کرنے کے لیے کہیں جاتے ہیں، تو وہاں جو ہمارے کچھ وقت کے لیے پڑوسی کچھ وقت کے لیے جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے پڑوسی کہلاتے ہیں. تو پڑوسیوں کا خیال رکھنا، ان کو تنگ نہ کرنا، یہ سب سے بڑا ان کا حق ہے کہ آپ کی کسی بھی حرکت سے، کسی بھی بات سے ان کو تکلیف نہ ہو رہی ہو. ٹھیک ہے. اور پڑوسیوں کا ان کی عزت احترام کیا جائے. جس طرح ہم اپنے بڑوں کا احترام کرتے ہیں، اس طرح اگر ہمارا پڑوسی کوئی بڑا ہے تو اس کا بھی احترام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ان کی خوشی غمی میں شریک ہوا جائے کہ آپ کے پڑوسی، آپ کو پتہ چلا کہ بیمار ہے یا کوئی فوت ہو گیا ہے یا کوئی خوشی ہے ان کے گھر اور آپ کو بلایا گیا ہے، تو آپ کو لازمی جانا چاہیے. ان کی خوشی، ان کے غم میں، ان دکھ درد میں ہر طرح ان کے ساتھ شامل ہونا چاہیے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس دوستوں کے حقوق. دوستوں کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ اخلاص سے پیش آئے، ان کے ساتھ مخلص رہا جائے. مخلص مطلب کہ ایسا نہیں کہ آپ ان کے سامنے تو بہت اچھے، ان کے پیچھے ان کے برے، ان کی جڑیں کاٹ رہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوستوں کا حق ہے کہ آپ ان کے ساتھ اخلاص سے پیش آئیں. ٹھیک ہے. اور ان کے دکھ درد میں، ان کے ساتھ وہ کسی مصیبت میں ہے یا کسی پریشانی میں ہے اور آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ کو ان کی مدد کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. ان سب کے علاوہ اور جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے ارد گرد، مسکین ہیں، غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، ان جو بھی ہیں، ان سب کا بھی حقوق یہ ہے کہ ان سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے. اگر ان کو آپ کی کسی بھی طرح سے ضرورت ہے اور آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں تو ان کی مدد کی جائے. نہیں کر سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب آپ کر سکتے ہیں ان کی مدد تو آپ کو لازمی ان کی مدد کرنی چاہیے. ان سب حقوق ادا کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ایک تو پرسکون رہیں گے کہ اور ایک اچھا پرمسرت ماحول قائم ہوگا کہ سب جب ایک دوسرے کے حقوق ادا کر رہے ہوں گے تو ایک اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے کہ ہم سب کے حقوق جب ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندوں کے حقوق ادا کرو. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کر رہے ہوں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوگا اور ہم خود بھی مطمئن اور پرسکون رہ سکیں گے. ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی. اللہ حافظ.